لفظ اللہ اور رب کا کمپیریزن ہم دیکھتے ہوئے توحید کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا. میں صرف آپ کے سامنے دو اصطلاحات رکھنا چاہ رہی ہوں، ریلیٹڈ ٹو اللہ اینڈ ریلیٹڈ ٹو رب. دے بوتھ آر کنیکٹڈ ود دا کانسیپٹ آف توحید. توحید اللہ کو ایک ماننا، اور توحید کی 3 کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات. میرا فوکس فرسٹ 2 پر ہے. توحید الوہیہ، حمزہ لام واو بٹر فلائی والی ہا یا گولتا. توحید الوہیہ اصل میں اللہ کے ساتھ آپ اسی وقت اٹیچ کرتے ہیں جب آپ لفظ اللہ پر فوکس کرتے ہوئے اللہ کو الہ مانتے ہیں. یعنی کہ مطلب کیا ہوگا، سمپلیفائی کر کے بتاتی ہوں. واٹ از توحید الوہیہ؟ جو آپ اور میں اللہ کی خاطر اس کی محبت میں، اس کے شکر میں، اس کے احسانات کو دیکھتے ہوئے ریچولز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہیں. ریچولسٹکلی جو آپ اللہ کی خاطر ریچولز ادا کرتے ہیں وہ توحید الوہیہ کے انڈر آتا ہے. اب ظاہر بات ہے اللہ نے بھی تو بندے کے لیے کچھ کیا ہے. ظاہر ہے اللہ نے کیا کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سر جھکا رہی ہوں. تو جو بندہ کرتا ہے دیٹ ول فال انڈر توحید الوہیہ. وہ اللہ کا وہ والا پارٹ ہے جس میں آپ اللہ کو اس وقت اللہ کے مقام پر رکھتے ہیں، اور جس میں آپ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے، اللہ بندے کے لیے کیا کرتا ہے. وہ آتا ہے انڈر اللہ کا رب ہونا. مربی ہے، سید ہے، منعم ہے، نعمتیں دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، چیریشر ہے، نرشر ہے. He sustains us, he provides for us, he teaches us. These all are افعال اللہ للعباد. That's a very beautiful concept of رب. جب آپ اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ دیکھتے ہیں نا تو ایک گرینڈ ہستی جس کے سامنے مجھے سر جھکانا ہے. جب آپ اللہ کو رب کی ڈیفینیشن میں دیکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی اے گرینڈ ہستی جس کے سامنے مجھے سر جھکانا ہے. لیکن اب محبت کا ایلیمنٹ بہت آ جاتا ہے رب کے اندر. رب کے اندر محبت کا ایلیمنٹ ہے، بیکاز تربیت آ گئی نا. اللہ کے اندر جلال کی کیفیت ہے اور رب کے اندر محبت کی کیفیت ہے. اللہ کا نام سن کر کسی کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کا گرینڈیور دیکھ کر اس کے سامنے سر جھکانا ہے. بٹ رب کی ٹرمینالوجی کے ساتھ اللہ کا تعارف دیکھ کر میں نے محبت کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکانا ہے. کوئی ٹوٹے پھوٹے صرف ریچول پوری کرنے کے لیے ہو سکتا ہے نمازیں پڑھتا رہے، لیکن جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا نا وہ اللہ کو رب کے مقام پر رکھے گا. اور آپ اللہ کو رب کے مقام پر کیسے رکھتے ہیں؟ جب آپ کو اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا پورا ایگزسٹنس اس کی نعمتوں سے بھرپور نظر آتا ہے. آپ کو اپنے ہر طرف اس کی نعمتیں نظر آتی ہیں. آپ کو اپنے دائیں بائیں کانسٹنٹلی ہر اینگل سے اس کی نعمتیں برستے ہوئے نظر آتی ہیں. اللہ آپ کے لیے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے this falls under توحید الربوبیہ. So these two things are very common. توحید الوہیہ، بندہ اپنے رب کے لیے اللہ کے مقام کو سمجھتے ہوئے عبادت کرتا ہے. توحید ربوبیہ، بندہ اپنے رب کے احسانات کو دیکھتے ہوئے، اس کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ان ٹرمز آف محبت اس کی عبادت کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہماری تربیت کرتا ہے، وہ کانسٹنٹلی ہم پر عنایتیں نازل کرتا ہے. دیز آر افعال اللہ للعباد. یہ ہے اللہ کا رب ہونا. تو سمپل ایکسپلینیشن میں نے آپ کے سامنے اس وقت الوہیہ اور ربوبیہ کی رکھ دی. اگر آپ عربک ٹرمینالوجی میں سمجھنا چاہ رہے ہیں تو میں 1 لائنر ڈیفینیشن ان اسٹوڈینٹس کے لیے دے دیتی ہوں جن کو عربی میں لکھنے کا شوق ہوتا ہے. توحید الوہیہ کی عربک ڈیفینیشن آتی ہے ہوا استحقاقہ سبحانہ وتعالی ان یعبد وحدہ لا شریک لہ. یہ اللہ کا خصوصی حق ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے.